کہ غازی عباس علمدار کا جو کربلا میں کردار ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کربلا کے ابواب میں سے ایک بہت اہمیت کا حامل باب ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں سب سے بڑا جو سہارا تھے وہ جناب غازی عباس علمبردار ہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ام البنین سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، جن کا لقب تھا ام البنین۔ جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ وہ انہوں نے یہ تربیت کی تھی اپنے بچوں کی کہ یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کا بیٹا ہونا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ساتھ ہونا۔ تو جناب غازی عباس علمبردار ہر وقت مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ کے بارے میں بس ایک دو چیزیں ایڈ اپ کرتا چلوں، پھر میں کربلا کی طرف آتا ہوں کہ یہ جس طرح ابھی ہم نے بولا نا حسن اور حسین حضور علیہ السلام کی شبیہ ہیں، عباس جو تھے وہ مولا علی کی شبیہ تھے۔ اچھا، کیونکہ ظاہر ہے حسن اور حسین رسول اللہ کا عکس ہے نا، یہ عکس علی المرتضیٰ تھے۔ ان کے جسم میں وجاہت مرتضیٰ تھی، ان کے ہاتھ میں ید اللہ کا وہ زور جو ذوالفقار چلاتے ہوئے مولا علی کے پاس تھا وہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اور خوبصورت اتنے تھے کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا آپ کا ایک لقب قمر بنی ہاشم، اور آپ کے اور بھی بہت سارے القاب ہیں جس میں سے باب الحوائج کا بھی ایک لقب ہے کہ آپ سخی بھی اتنے تھے جتنے مولا علی علیہ السلام تھے۔ تو 14 سال مولا علی علیہ السلام نے آپ کی اس قدر خوبصورت تربیت فرمائی کہ جناب علی اکبر کی، امام زین العابدین کی، آل حسن اور حسین کی جنگی تربیت کرنے والوں میں سے عباس علمبردار سر فہرست ہیں، مطلب یہ تربیت دینے والوں میں سے تھے۔ یہ استاد بھی تھے، چچا بھی تھے، باپ کی جگہ بھی تھے۔ کربلا میں جو ان کا رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اسی لیے بھی ہے کہ آپ نے ادب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں سکھایا اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ کیسے نہیں ملتی؟ حضور علیہ السلام کے بیٹے جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود تھے تو جب جنگ کا وقت، جنگ اپنے جوبن پر تھی، تو غازی عباس نے اجازت چاہی کہ میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لڑائی کو مطلب سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھو، لیکن تم سب سے پہلے یہ کام کرو کہ پانی لے آؤ بچوں کے لیے، بچے پیاسے ہیں۔ تو غازی عباس علمبردار جب پانی لینے کے لیے وہاں گئے تو پانی جب انہوں نے لے لیا، پانی انہوں نے خود نوش نہیں فرمایا۔ یہ آپ کی سب سے بڑا سیکریفائس تھا جو آپ نے پیش کیا، اور یہ ادب کا کمال مقام تھا۔ میں اس میں ایڈ کرتا چلوں گا صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں جناب عمار ابن یاسر نے امام حسن کا ادب ہمیں کر کے دکھایا کہ جب مولا علی نے ان دونوں کو بھیجا کہ آپ جا کے کوفہ میں لوگوں سے بات کریں، تو مسجد میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7000 میں آتا ہے کہ امام حسن کو عمار ابن یاسر نے پہلی سیڑھی پہ بٹھایا اور خود حسن کے قدموں میں بیٹھے۔ اب وہاں پر وہ پانی پی لیتے، وہ بھی پیاسے تھے کئی دنوں کے، تو کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ ذہن میں خیال کیا تھا کہ حسین اور حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں اپنے آقا اور ان کے بچوں سے پہلے پانی نہیں پی سکتا۔ وہ پانی لے کر جب آ رہے تھے تو سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور اتنے تیر مارے گئے کہ آپ کی بازویں معاذ اللہ شل ہو گئیں، اور پھر ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اور اس سے پہلے ایک اور آپ نے کردار جو ادا کیا، ایک شخص موجود تھا ملعون، اللہ کی لعنتوں کا مستحق انسان، شمر، وہ ان کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ام البنین ان کی جو والدہ ہے نا، شمر ان کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو امان دے دیں، تو ان شمر نے آ کر کہا، بلایا بار بار، عباس میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا حسین نے کہا بات تو سن لو۔ حسین علیہ السلام کا حکم تھا، آپ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھانجے تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے۔ مولا علی کے 3 اور بیٹے بھی ساتھ موجود تھے جو غازی عباس کے بھائی ہیں، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان۔ ان چاروں سے کہا کہ تم لوگ ہمارے قبیلے کی بیٹی کے بچے ہو تو ہمارے بھانجے ہوئے، تمہارے لیے امان ہے۔ تو حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ حضرت عباس نے فرمایا تو بھی لعنتی ہے، تو جو امان دے رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تیرے بھانجوں کو تو امان نصیب ہے، رسول اللہ کے بچوں کو امان نصیب نہیں ہے۔ اگر تو نے رسول اللہ کے بچوں کو امان نہیں دینی تو رسول اللہ کی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھ رہا، تو ہمارے ساتھ قبیلے کی نسبت کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور جب غازی عباس کی والدہ ام البنین کو شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے صرف ایک سوال کیا، آپ نے پوچھا کہ میرے بچے حسین سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں شہید ہوئے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کے بچے حسین سے پہلے شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ روئے زمین میں جو کچھ میرے پاس موجود ہے حسین اور ان کے بچوں پہ قربان ہے۔